السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محسن انسانیت کا ایک بتایا ہوا عمل آپ کے سامنے ہم رکھنے جا رہے ہیں جو رزق میں برکت کے لیے عمل ہے، اور ایسا عمل ہے جو آپ کی زندگی کے کسی بھی مقصد کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ کسی ایک کام کے لیے خاص نہیں ہے، آپ کو جو بھی مقصد ہو، آپ کا جو بھی ارادہ ہو، آپ اس ارادے کے تحت، اس مقصد کے تحت اس عمل کو کر سکتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ایک بہترین اور پاورفل عمل ہے جو آپ کریں گے انشاءاللہ آپ کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا، اور اس عمل کو سننے کے بعد آپ کو خود یقین ہو جائے گا کہ واقعی میں یہ عمل ہی ایسا ہے کہ اس عمل کے ذریعہ آپ اللہ تبارک و تعالی سے کوئی بھی چیز مانگ سکتے ہیں اور اللہ تعالی ہمیں وہ ضرور عطا بھی کرے گا۔ یہ آپ کا یقین ہو جائے گا، کیونکہ جب انسان عمل کرتا ہے، کوئی وظیفہ کرتا ہے، تو وظیفہ بتانے والے اس کو کہتے ہیں کہ آپ یقین کامل کے ساتھ کریں گے۔ شرط ہے، اس میں شرط کیا رکھا جاتا ہے کہ آپ یقین کامل کے ساتھ کریں گے، اور میں جو آپ کو عمل بتا رہا ہوں کہ اس میں آپ کو جب یہ عمل کریں گے تو یقین آپ کا کامل ایٹومیٹک ہو جائے گا، آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جب آپ اس عمل کو سن لیں گے تو آپ کا یقین ایٹومیٹک کامل ہو جائے گا، اور کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ ہم یہ عمل کیے بنا نہیں رہیں گے۔ تو ایسا عمل آپ کو ہم بتانے جا رہے ہیں۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا دوستو کہ ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو اچھا لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ محسن انسانیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ عمل ایسا ہے اور ایسا پاورفل عمل ہے کہ انشاءاللہ آپ کا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا۔ دیکھیے اس عمل کو کرنا کب ہے اور کتنی مرتبہ کرنا ہے، کس ٹائم کرنا ہے، یہ دو بات کا خاص دھیان رکھنا ہے۔ بات دو خاص دھیان رکھنی ضرور ہے، لیکن ایک بات پہ عمل ضرور کرنا ہے جو میں آپ کو آخر میں بتانے والا ہوں۔ دیکھیے سب سے پہلے آپ کو یہ عمل جو کرنا ہے صبح اور شام، یہ دو وقت آپ کو کرنا نکالنا ہوگا۔ اگر آپ کے پاس یہ دو وقت خالی ہے تو آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ یہ دو وقت آپ کے لیے خاص اس عمل کے لیے آپ کو نکالنا ہوگا، صبح کا وقت اور شام کا وقت، چاہے وہ رات ہو یا شام ہو اس وقت کریں گے۔ اب کرنا کتنی بار ہے؟ کوئی 1000 2000 یا گھنٹہ 2 گھنٹے کا آپ سے ٹائم نہیں مانگوں گا، میں صرف 100 مرتبہ اسے پڑھنا ہے صبح اور 100 مرتبہ شام کو پڑھنا ہے۔ اب پڑھنا کیا ہے وہ بھی آپ سماعت کر لیجئے۔ پڑھنا ہے، آپ دیکھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد استغفر اللہ۔ پھر سے آپ سماعت کر لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد استغفر اللہ۔ صبح 100 مرتبہ، شام کو 100 مرتبہ آپ کو یہ عمل کرنا ہے۔ اب کتنے دن کے لیے کرنا ہے؟ اگر کسی مقصد کے تحت آپ کر رہے ہیں تو 41 روز آپ کو یہ عمل کرنا ہے۔ آپ رزق میں برکت کے لیے کرنا چاہتے ہیں یا پھر اپنے کاروبار میں برکت کے لیے کرنا چاہتے ہیں، کسی بیماری سے شفا کے لیے کرنا چاہتے ہیں، تو 41 روز اس عمل کو کرنا ہوگا آپ کو۔ صبح اور شام 100 مرتبہ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد استغفر اللہ، یہ آپ کو کہنا ہے۔ اور میں آپ سے گزارش یہی کروں گا کہ کسی مقصد کے تحت تو 41 دن کریں ہی کریں، لیکن اگر آپ زندگی کا اسے معمول بنا لیں تو یہ بہت ہی بہتر ہے آپ کی دنیا اور آخرت کے لیے۔ اب دیکھیے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اس میں ایک خاص چیز کا ضرور دھیان رکھنا ہے کہ صبح جو آپ عمل کریں گے وہ فجر کی نماز کے بعد آپ کو کرنا ہے، اور شام کو جو عمل کرنا ہے آپ یا تو مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد، اس دو وقت میں آپ شام کو کر سکتے ہیں، صبح فجر کی نماز کے بعد ہی کرنا ہے۔ دیکھیے اب رزق میں برکت ہو یا کوئی پریشانی میں مبتلا ہو گیا ہے، پریشانیوں نے گھیر لیا ہے، اس وجہ سے کرنا چاہ رہے ہیں۔ دیکھو انسان کی زندگی میں پریشانی کیوں آتی ہے؟ اب میں آپ کو اس عمل کا، اس وظیفے کا مطلب سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جو یہ وظیفہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے اس کے پیچھے راز کیا ہے۔
میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ اس میں ایک راز کی بات بتانے والا ہوں، تو آپ وہ راز کی بات آپ سن لیجئے کہ اس عمل کے پیچھے جو راز ہے دیکھ لیجئے، میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں بالکل آسان طریقے سے۔ جب انسان زندگی میں پریشانی دیکھتا ہے، پریشانی کا شکار ہوتا ہے، یا تو رزق کی تنگی کی وجہ سے یا اور کسی بھی وجہ سے، تو یاد رکھیے کہ خشکی اور تری پر انسان پہ جو پریشانیاں آتی ہے وہ اس کے گناہوں کی وجہ سے ہی ہوتی ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے۔ اب دیکھیے، جب انسان پانچوں وقت کی نماز پڑھتا ہے تو یہ نماز انسان کی ہر ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کافی ہے۔ اب پانچوں وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھ رہا ہے، اس کے بعد بھی اگر وہ پریشانی میں مبتلا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کے گناہ کا جو بوجھ ہے وہ بھاری ہوتا جا رہا ہے۔ وہ کسی ایسے گناہ میں مبتلا ہو گیا ہے یا کچھ گناہ ہیں جو اس کے پریشانی میں اضافہ کر رہا ہے۔ تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح 100 مرتبہ جب درود پاک پڑھو گے تو اللہ تبارک و تعالی کے رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل ہوتے ہیں جس گھر میں درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ اور استغفر اللہ انسان کے گناہوں کی معافی کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ جب انسان اللہ کی بارگاہ میں استغفر اللہ یعنی اپنے گناہوں کی معافی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف بھی فرما دیتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی بندے کے گناہ کو معاف فرما دے گا اور اس کے گھر میں رحمت کے فرشتے آنے شروع ہو جائیں گے تو پھر اس کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو اسی لیے میں نے کہا کہ فجر کی نماز کے بعد اور شام کو مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ اب یہاں پہ ایک بات اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ وظیفے جو ہوتے ہیں یہ اوور ٹائم ہوا کرتے ہیں، نماز یہ ڈیوٹی ہوا کرتی ہے۔ اب کوئی نماز کو یعنی ڈیوٹی کو چھوڑ دے اور صرف اوور ٹائم کرنا چاہے، کسی کمپنی میں آپ کام کریں، ڈیوٹی کریں ہی نہیں اوور ٹائم، تو کوئی آپ کو ایسا کام نہیں دے گا اور نہ ہی اس کام کے آپ کو بینیفٹ ملیں گے۔ تو ڈیوٹی آپ کریں، اس کے بعد آپ کو اوور ٹائم کام ملے گا۔ تو آپ ڈیوٹی جو 5 وقت کی نماز ہے اس کو ادا کریں، اس کے بعد بھی اگر کوئی پریشانی ہے تو آپ اوور ٹائم لگائیں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی جو ہے توبہ کریں اور استغفر اللہ اور اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد کی صدائیں بلند کریں۔ انشاءاللہ یہ اوور ٹائم آپ کا جو الگ گناہ جو آپ کے گناہ کے بوجھ کو بھاری کر رہا تھا وہ انشاءاللہ اسے آپ کے گناہوں کو ختم کرے گا، آپ کی زندگی میں جو پریشانیاں تھی اس پریشانیوں کو دور کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے بندوں سے خوش ہوتا ہے جو بندہ اللہ کو یاد بھی کرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے توبہ استغفار کر کے روتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے۔ حالانکہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھ رہا ہے پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں وہ اپنی ہدایت کی دعائیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے بہت خوش ہوا کرتا ہے۔ تو نماز کی پابندی کریں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہا کریں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں دوستو، میرے لیے دعا کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔